السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلی ہے کہ واقعی فرض عبادت ہے؟ تو اس سلسلے میں آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ہم سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو گویا ہم سب کو روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے، اور یہ صرف ہم پر ہی فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ گویا یہ ایک تاکیدی حکم ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو، عذر ہو، تو اس صورت میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ گویا اگر وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا تو رمضان کے بعد اس کو قضا روزہ رکھنا ہوگا، گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اور ایسا کیوں ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں روزے رکھنا ہے، بلکہ اس سال میں جتنے بھی روزے ہوں گے 29 یا 30، ان کی گنتی بھی پوری کرنا ہے۔ اور پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ قرآن پاک کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے۔ ابن عمر کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد یعنی فاؤنڈیشن، جس پر کوئی چیز قائم ہوتی ہے۔ تو گویا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر یا 5 پلرز پر قائم ہے، جس میں سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر آئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا،
حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے بغیر دین کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اعرابی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے شخص کو، یعنی بہت پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان تھا، تو آ کر ایک بہت اچھا سوال کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کے پاس تعلیم زیادہ ہو تبھی اس کا ذہن زیادہ کام کرتا ہو۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بہترین سوال کرتے جس سے صحابہ کرام کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا۔ تو وہ بہت زبردست سوال کرتا ہے کہ مجھے ایسا کام کرنا ہے، مجھے ایسے کام کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ جس کو کر کے میں جنت میں جا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ تو جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اس حدیث کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی انسان کے لیے جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ اور پھر ایک عام انسان جس کو بہت تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، جو بہت باریکیوں کو نہیں سمجھتا، دین کے اگر فرائض کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ایسا شخص بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرض کا چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ جہاں ایک طرف فرض کی ادائیگی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، وہاں فرض کا چھوڑنا بہت نقصان کا سبب بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سزا بھی بہت سخت بتائی جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے، بغیر یعنی سفر کے یا بیماری کے، بلا وجہ صحت مند ہوتے ہوئے، مواقع پاتے ہوئے بھی روزے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس میں ایک جو روایت ہے وہ یوں ہے کچھ، حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا، آپ اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ پس میں چڑھ گیا، یہاں تک کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ جہنم والوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر میرے ساتھ وہ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزے کا احترام نہیں کرتے تھے، اس فرض کو پوری طرح ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت ابن خزیمہ نے بیان کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا تھا جس کو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کو صرف جاگتے حالت میں ہی تعلیم نہیں دی گئی، خوابوں کے ذریعے بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو شخص صرف دن میں نہیں رات میں بھی تعلیم کا کام کرتا ہے، یعنی خواب کے ذریعے کچھ سیکھتا ہے اور پھر دن میں سکھاتا ہے، تو اس کے عمل کی قوت دگنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان کی گنتی پوری کرنی ہوگی روزوں کی، تو اس میں یہ کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو روزے رمضان کے بعد جو روزہ رکھنا ہوگا اس میں صرف روزہ ہی رکھنا ہوگا یا کفارہ بھی دینا ہوگا، کوئی چیز کفارہ؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا اور رمضان کے بعد وہ اس کی گنتی پوری کرنا چاہتا ہے تو کیا صرف روزہ رکھنا ہی کافی ہوگا یا پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، اتنا بیمار اور مجبور ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس میں وہ دوبارہ بھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں، تو وہ شخص کفارہ دے سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو رمضان کے بعد اپنے عذر سے نکل آئے، مثلا بیمار تھا اور وہ صحت مند ہو جائے اور اب روزہ رکھنے کے قابل ہو، تو اس کے لیے کفارہ نہیں، روزہ ہی ہے، یعنی قضا روزہ رکھنا ہوگا اس کو۔ کوئی اور سوال؟ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ روزہ فرض ہونے کی کوئی عمر نہیں بتائی گئی کہ 10 سال میں یا 11 سال میں، اس کے لیے بلوغت شرط ہے، یعنی ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، لڑکی یا لڑکا، اور اس کی اپنی علامات ہیں جو بتائی گئی ہیں، تو اس وقت سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ پھر بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔